بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ کوئی سا بھی محکمہ ہو، کوئی سا بھی ڈپارٹمنٹ ہو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لے لے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لے لے، یا لائرز جو ہمارے انتہائی محترم بھائی ہے، بہنیں ہیں، وہ آپ لے لیں، ان میں اچھے اور برے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ برے لوگ موسٹلی کم ہوتے ہیں، اچھے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو برے کم ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ حاوی ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بدنام ہوتے رہتے ہیں۔ ریسنٹلی ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ کرانے کی کوشش کی گئی لاہور میں، وکلا کی طرف سے، جو لاہور میں کارڈیالوجی کے ہاسپٹل پہ جو حملہ ہوا، جس میں 6 انسانوں کی جانیں ضائع ہو گئی، 6 ڈیتھس جو ہے نا اس میں آلریڈی ہو چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 6 بندوں کے قاتل ہم کس کو کہیں گے؟ ضروری بات ہے کہ چونکہ حملہ کرانے والے، حملہ کرنے والے وکلا تھے، تو ان کے قتل کا مقدمہ ان وکلا کے اس پہ ہی جو ہے نا دائر ہونا چاہیے۔ ان کے قتل کے ذمہ دار یہی وکلا ہی ہے، سارے وکلا نہیں، بلکہ وہ وکلا جو کہ آلریڈی اس حملے میں شامل تھے۔ اصل میں مین چیز یہ نہیں کہ وکلا نے یہ حملہ کس طرح کیا، کس طرح آئے، بلکہ اس کے پیچھے جو ریئل سٹوری ہے، مین مقصد ہے آپ لوگوں تک وہ سٹوری پہنچانا۔ اس ساری کارروائی کے جو تانے بانے ہیں وہ ملتے ہیں لندن سے۔ لندن میں جو ہے نا ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ میں کیا کیا چیزیں فائنل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو کارروائی ہوئی یہ ایک دن میں نہیں ہوئی کہ اسی وقت وکلا نے جو ہے نا، کچھ وکلا نے مل کر جو ہے نا ایک پلان بنایا اور آ کے ہاسپٹل پہ حملہ کر لیا، بلکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی پلاننگ کئی دن پہلے ہو چکی تھی، اور آلریڈی پولیس کی جو ابھی انکوائری سامنے آئی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چند دن پہلے ہی باقاعدہ انفارم کیا جا چکا تھا کہ کچھ وکلا یہ پلان کر رہے ہیں کہ اس طرح فلانے ہاسپٹل پہ جو ہے نا حملہ ہوگا، حملہ ہم کریں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دوسرا، جو ہائی کورٹ اور اس ہاسپٹل کے بیچ میں کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ وکلا جو تقریباً 250-300 کی تعداد میں تھے، بائکس پہ اور گاڑیوں میں، یہ اتنے کلومیٹر فاصلہ طے کر کے ہاسپٹل تک آتے ہیں، راستے میں ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ مین ریزن کیا ہے؟ ایکچولی مین ریزن یہ ہے کہ نمبر 1، جتنے بھی وکلا اس ویڈیو میں اب تک سامنے آ چکے، جو مختلف ویڈیو کلپس منظر عام پہ آ چکی ہے، تو موسٹلی وکلا کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ جو موجودہ CCPO لاہور ہے، یہ کسی وقت میں شہباز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے۔ نون لیگ کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص رشتہ ہے، شہباز شریف صاحب کے چہتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جو ہے نا، ایسے واقعات کو روکنے کے لیے یہ CCPO صاحب عین وقت پہ ایکشن کس طرح لے سکتے تھے؟ اصل میں یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ ان لوگوں کے مائنڈ میں یہی تھا کہ وکلا جائیں گے، ہاسپٹل پہ حملہ کریں گے، پولیس ایکشن میں آئے گی، اور پولیس کے ایکشن میں آنے کے بعد جو ہے نا 10 20 30 اموات ہوگی، کیونکہ پولیس کے فائرنگ سے جو ہے نا لوگوں کی ڈیتھس ہوگی، اور اس وجہ سے وہی جو ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ ہے وہ رونما ہو جائے گا، اور حکومت کے بدنامی کا اور حکومت کے جانے کا ایک سبب شاید یہ بن جائے۔ لیکن الحمدللہ کہ پولیس نے اس طرح ایکشن نہیں لیا جس طریقے سے یہ لوگ پلان کر چکے تھے۔ پولیس نے انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا کسی حد تک، اور پنجاب حکومت نے بھی اس طرح ایکشن کرنے کے آرڈر نہیں دیے، حالانکہ بہت سے لوگ CM بزدار پہ جو ہے نا لان تان کر رہے ہیں کہ اس نے پولیس کو ایکشن کرنے کا جو ایک آرڈر تھا وہ پاس کیوں نہیں کیا۔ اس نے جو کیا بالکل رائٹ کیا، حق پہ کیا، کیونکہ اس سے پورے ملک میں ایک خانہ جنگی سی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ تو جو CM بزدار صاحب کا ایکشن اس ٹائم پہ سامنے آیا ہے وہ بالکل پازیٹیو آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس نے اس چیز میں جو اب تک رول ادا کیا ہے، تقریباً 2-2.5 گھنٹے جو ادھر ایک لڑائی سا سما بنا ہوا تھا، اور کسی سے ماسک جو ہے نا اتارا جا رہا تھا، کسی کی جو ہے نا جو بیڈ تھی اس کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ پھینکا جا رہا تھا، تو اس ٹائم پہ پولیس صرف تماشائی بنی ہوئی تھی۔ پولیس جو ہے نا ان کو روکنے کی کوشش نہیں کری تھی۔ روکنا صرف فائرنگ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اور بھی کافی طریقے ہوتے ہیں، لیکن پولیس نے نہیں کیا۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد پولیس اس وقت ایکشن میں آئی جب وکلا نے کچھ پولیس آفیسرز کے ساتھ
بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ ہاتھ پائی کرنے کی کوشش کی، تو اس صورت میں جو ہے نا جو پولیس والے تھے وہ ایکشن میں آئے اور جو احتجاج تھا یا جو مار کٹائی تھی یا جو توڑ پھوڑ تھی اس کو روکنے کے سائڈ پہ جو ہے نا ان لوگوں نے ایکشن لینا شروع کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے یاسمین راشد صاحبہ جو ہے جو ہیلتھ منسٹر پنجاب ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے باقاعدہ پولیس والے کھڑے تھے، لیکن پولیس والوں نے کوئی سپورٹ نہیں کی، کوئی ہیلپ نہیں کی۔ چوہان صاحب جو آلریڈی صوبائی وزیر ہے پنجاب کے، اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی گئی، اس پہ کافی زیادہ تشدد کیا گیا۔ وہ باقاعدہ پولیس والوں کو جو ہے نا چیخ کے ہیلپ کے لیے پکار رہا تھا، لیکن پولیس والے اس کی ہیلپ کے لیے نہیں آئے۔ اس سے صاف یہی سامنے نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے باقاعدہ اس پلین میں کسی حد تک شامل تھے، کیونکہ جو CCPO لاہور ہے وہ کس کا رائٹ ہینڈ رہ چکا ہے، تو اس کے اجازت کے بغیر کس طرح پولیس چوہان صاحب یا کسی اور کی مدد کے لیے آتے۔ تو یہ جو ہے نا جو اس طرح کی دہشت گردی کا لفظ اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں کہ کیونکہ جو پوری وکلا برادری ہے وہ خراب نہیں ہے اور نہ ہی خراب ہو سکتی ہے۔ بہت ہی معزز وکلا جو ہے نا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی جو سینئر وکلا ہے، سینئر جو لائرز ہمارے ہیں، وہ خود جو ہے نا اس بات پہ بہت زیادہ پشیماں بھی ہے، بہت زیادہ افسردہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ وکلا جو دہشت گردی کے اس عمل میں انوالو تھے، جن لوگوں کا مین اہم رول تھا اس ساری کارروائی میں، ان لوگوں کو کوئی پشیمانی نہیں، بلکہ ابھی تک وہ لوگ ٹویٹر پہ اور فیس بک وغیرہ پہ جو ہے نا مختلف پوسٹس ہے وہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ جو ڈاکٹرز ہے وہ صرف ہائی کورٹ آ کر دکھائے، تو وہ اس طرح کی جو دھمکیاں ہے وہ ابھی تک جو ہے نا سامنے آ رہی ہے۔ حالانکہ جو طبقہ ہمارے لائرز کا ہے یہ تو انصاف دلوانے والا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ ہے، ایک فورم ہے، تو اگر یہی لوگ جو ہے نا اس طرح کی دہشت گردی پہ اتر آئے تو انسان صرف جو ہے نا افسوس کر سکتا ہے، اور حکومت پاکستان کو اس طرح کی کارروائیوں کے خلاف بہت بڑا ایکشن لینا چاہیے، اور اسپیشلی ہمارے معزز عدالتوں کو بھی بہت بڑا ایکشن لینا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان اس طرح کی کارروائیوں سے بچا رہے۔ حکومت کو چاہیے اور عدالتوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائے، تاکہ آنے والے وقت میں اگر کوئی اس طرح کا پلان کرے بھی تو پلان کرنے سے پہلے ہی وہ اپنے پلان کو ختم کر لے، تاکہ ایک ہسٹری پیچھے پڑی ہو کہ اس طرح کی کارروائی میں جو انوالو لوگ تھے ان کو کیا سزائیں مل چکی ہے۔ یہ پاسٹ میں بھی نون لیگ کا شیوا رہا ہے کہ جب بھی جو ہے نا ان کو اگر پازیٹیو وے پہ جو ہے نا آگے جانے کا موقع نہیں ملا تو ایسے کارروائیاں آلریڈی وہ کر چکے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ملک کی کس حد تک بدنامی ہوگی۔ ان کو صرف اور صرف اپنی سیاست بچانی ہوتی ہے، اپنی سیاست چمکانی ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک جو ویڈیو سکینڈل آیا تھا، اس سے جو ہے نا پاکستان کے اسپیشلی جو پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو کتنے جو ہے نا عجیب قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایک معزز جج پہ جو ہے نا جو الزام لگائے، جو ان کی ویڈیو وائرل کی گئی، جو پریس کانفرنس وغیرہ ہوئی، سیم اسی طریقے سے اب بھی جو ہے نا جو ہاسپٹل جیسا انتہائی ریسپیکٹیبل جگہ، کیونکہ موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جنگ کے دوران بھی جو دشمن ملک ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہاسپٹل کو ٹارگیٹ نہ کرے، لیکن ادھر جو ہے نا ہاسپٹل کو ہی ٹارگیٹ کیا گیا، کیونکہ جو نون لیگ سے محبت کرنے والے وکلا تھے ان لوگوں کو پتہ تھا کہ ہاسپٹل جیسے معزز اور رسپیکٹیبل جگہ پہ اگر ہم لوگ حملہ کریں گے تو پولیس ضرور ایکشن میں آئے گی، حکومت ایکشن میں آئے گی، 10 20 50 لوگوں کی جو ہے نا ڈیتھ اس میں رونما ہوگی، اور اس کی وجہ سے خانہ جنگی ایک قسم کی بن جائے گی، اور شاید یہ ایک سبب بن جائے موجودہ حکومت کے جانے کا۔ لیکن وہ حالات تو پیدا نہ ہو سکے، لیکن جو ہوا بھی وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔